کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے. کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے, حافظ جمال بی بی ہے. رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی, روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی. اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا, تعلق پیدا ہو گیا. جب یہ پیدا ہوا اما زچگی میں پڑ گئی, ناپاک ہو گئی, اس نے قرآن چھوڑ دیا. آدھی کی عادت ٹوٹی, ناشی کا نشہ ٹوٹا. بچہ روئے نا تو کیا کرے. میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی, ایک آیت اس کان میں پڑھی, بچے کو غذا مل گئی, بچہ خاموش ہو گیا. ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت میں لا کر کسی نے تربوز رکھ دیا. علماء کا مجمع بیٹھا تھا تو وہ اللہ والا فرمانے لگے کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں, یہ بتاؤ تربوز چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے؟ چاقو سے کاٹ کر کھانا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ صاحب اس کے بارے میں تو علم نہیں. تو جو لایا تھا فرمانے لگے اسے واپس لے جا, اگر توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا, اگر کاٹ کے کھاؤں اور سنت ہو توڑ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کھانا اچھا ہے. ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی, مصائب اٹھائے, پریشانیاں جھیلی, کچھ بھی ہوا. اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی, اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا, خواجہ ویس قرنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. مدینے پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینے میں, تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ٹھہر جائیں, ایک دو روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے. خواجہ ویس قرنی فرمانے لگے کہ نہیں, میں ٹھہر نہیں سکتا, مجبور ہوں, واپس جا رہا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو, چھوڑ رہے ہو, تیری زندگی کا کیا پتا اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتا, تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے. کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے, میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے, معذور ہے, میں ہی کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا, اور میں اس کو وضو کراتا ہوں, نماز پڑھواتا ہوں. اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو میری اماں کو تکلیف ہوگی. یہ عذر کر کے چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ کرام نے بتایا کیا ویس کرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ میری اماں کی مجبوری ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا, میری زیارت کر کے جاتا, میرا دیدار کر کے جاتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے فاروق, جب تیری اویس کرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا. آج لوگ ماں کی پرواہ نہیں کرتے, عالم مولوی بنے پھرتے ہیں, حاجی غازی نمازی بنے پھرتے ہیں, بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ, اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑھا ہوا ہوں یا ان پڑھ جاہل ہے. تجھے کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک برقع پوش عورت آئی, آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی, مائی کو اس کے اوپر بٹھایا, دیر تک گفتگو فرماتے رہے, کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا. جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی اپنی بوڑھی اماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی گود میں پلا، اس نے مجھے منہ میں سے نکال کر میرے منہ میں دیا، اس نے میری بڑی ساری زندگی خدمت کی، آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو ہر سنت پہ جان دے دے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے، 5-4 سال کی عمر ہے، والدہ نے سوت کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ دی، کھلا کے یہاں دیا، میں نے کاٹ کر سوت بنایا ہے، میری مزدوری کے پیسے لے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی تابع دار عورت تھی، اللہ والے نے عرض کر دیا امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا، یوں سنبھال کے لانا، کوئی دور کی بات تو نہیں، خود جا کر کیوں نہیں دے آتی؟ فرمانے لگی لگتے جگر میرے پیغمبر نے 65 سال جس عورت کی عمر ہے، کہتی ہے میرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع فرمایا۔ ہندوستان کے لوگ اکثر جانتے ہیں شہر پانی پت میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ ناک میں دم کر دیا ماں باپ کے۔ ان کے والد ایک بزرگ کو لائے کہیں سے تلاش کر کے کہ صاحب اللہ نے بچہ دیا ہے، مگر وہ چپ ہی نہیں کرتا، اتنا روتا ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ وہ اللہ والے آئے اور ذرا سا بچے کے اس کان کو منہ لگایا، ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ تو بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد نے کہا حضرت آپ نے جو کچھ پڑھا ہے مجھے بھی بتا دو، یہ پھر رونے لگ گیا تو میں آپ کو کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے۔ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، بچہ روئے نہ تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ پشاور کے مسلمانوں جب عورتیں گود میں بچے کو لے کر قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلایا کرتی تھی، اس عورت کی گود سے علامہ سید عبد القادر جیلانی آیا۔ جب عورت قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اس کی گود سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آیا۔ جب یہ قرآن رات دن میں ایک ختم کیا کرتی تھی، اس کی گود سے بولی شاہ قلندر پیدا ہوا، اس کی گود سے علی احمد حجویری پیدا ہوا، اس کی گود سے مولانا احمد علی لاہوری پیدا ہوا، اس کی گود سے عطا اللہ شاہ بخاری پیدا ہوا۔ آج کی عورت VCR کے سامنے بیٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے، یاد رکھو بدماش آئیں گے، گنڈے آئیں گے، ولی نہیں آئیں گے۔ روزانہ آپ لوگ ڈاکٹروں کے پاس بڑا ہجوم دیکھتے ہیں، بچوں کے لیے بیماروں بچوں کو لے لے کر مرد عورت آتے ہیں، تو ڈاکٹر بعض دفعہ نبض بچے کو دیکھ کے کہتا ہے اوہ اس کی اماں نے گرم چیز کھائی ہے۔ تو سوال یہ کرنا چاہیے کہ کھائی اماں نے ہے، اماں تو ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار بچہ ہے، اماں تو بیمار نہیں ہوئی۔
تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بینگن گرم چیز ہے ماں کھائے تو دودھ کے ساتھ سرعت کر کے بچے کے پیٹ میں گرمی پہنچتی ہے، مسور کی دال کھائے تب گرمی پہنچتی ہے، گڑ کھائے تو گرمی پہنچتی ہے، اچار کھائے تو ترسی پہنچ جاتی ہے۔ اور پشاور کے مسلمانوں، بینگن کی گرمی جا سکتی ہے دودھ کے ساتھ، اچار کی ترسی جا سکتی ہے، گڑ کی حرارت جا سکتی ہے۔ جو ماں قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ، اللہ کی سرزمین پہ، ایک ایک ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے۔